بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر ہفتے ایک سوال آیا وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے کہ کسی آدمی نے مجھ سے قرض لیا تھا یا کسی آدمی کا میرے ساتھ کوئی لین دین تھا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 1 مہینے میں پیسے لوٹا دوں گا یا 3 مہینے میں پیسے دے دوں گا، اور اب مدت ہونے کو آئی ہے، سال ہونے کو آیا ہے، 2 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ آدمی پیسے نہ لوٹاتا ہے، نہ پیسے واپس کرتا ہے، نہ میرا فون اٹھاتا ہے، جبکہ اس آدمی کے معاشی حالات اس قابل ہیں کہ وہ میرے پیسے لوٹا دے یا کم سے کم مجھ سے آ کے ایک عذر خواہی پیش کرے، معذرت کر لے کہ میں فوری طور پہ نہیں دے سکتا، میں تھوڑا وقت لگے گا مجھے یا میں قسطوں میں دوں گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ شخص اپنی زندگی آرام سے بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اچھا گھر بھی ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہ دعوتوں میں بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ سفر پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ پاکستان کے ٹور پہ بھی جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی سننے میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ایک شہر میں پہنچا ہوا ہے، کسی دوسرے شہر میں پہنچا ہوا ہے۔ میرے ایک صاحب نے میرے پاس سوال بھیجا اور اس کے اندر خاص طور پہ یہ لکھا کہ ایک صاحب مجھ سے پیسے لے کر 2 سال سے غائب ہیں، لیکن ابھی میں نے فیس بک پہ ان کا اسٹیٹس دیکھا ہے تو وہ رہتے تو کراچی میں ہیں، مگر وہ ناران کاغان اپنے پورے خاندان کے ساتھ گھومنے گئے ہوئے ہیں اور میرے 50,000 روپے واپس نہیں کر رہے، جبکہ ایک آدمی اگر پاکستان میں کراچی سے نکل کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ناران کاغان کے علاقے میں جائے تو وہ 50,000 روپے سے کہیں زیادہ خرچہ آتا ہے۔ تو مجھ سے ان صاحب نے پوچھا کہ ایسا شخص جو کہ ویسے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے اور لوگوں میں اس کے بارے میں تصور ہے کہ بڑے اخلاق والا آدمی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا، میرے پیسے نہیں لوٹاتا، تو یہ کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو میں اس بات کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں کہ قرض کے معاملے میں جو سختی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبوی بن چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے بھی تھے اور جنازہ بھی پڑھاتے تھے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ سوال پوچھتے تھے کہ یہ شخص مقروض ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آتا تھا جواب کہ یا رسول اللہ یہ شخص مقروض ہے، تو پھر آپ فرماتے تھے کہ کوئی اس کا قرضہ ادا کرنے کو تیار ہے یا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے، یا اس کے پاس اتنا مال اتنا اپنے ترکے میں چھوڑا ہے، اپنے پیچھے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے یا نہیں؟ اور اگر جواب آتا تھا کہ یا رسول اللہ نہ اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، نہیں اس کی کوئی ضمانت لینے والا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی تم لوگ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھا سکتا۔ یعنی واحد وہ چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا وہ یہ تھی کہ ایک آدمی کے اوپر کوئی قرضہ ہو اور اس حالت میں مر جائے اور وہ قرضہ ادا کرنے کا بندوبست نہ ہو اس کا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں، اور اس معاملے میں ہم کتنے غافل ہیں کہ لوگوں سے ہم قرضہ لیتے ہیں، لوگوں کے لین دین ہوتا ہے، اور قرضے سے مراد پیسے لینا ہی نہیں ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، آپ کا چوکیدار ہے، آپ کا دودھ والا ہے، کوئی بھی ہے جس کا آپ کو بل ادا کرنا ہے اور آپ نے اس سے طے کیا ہے کہ میں 1 تاریخ کو بل دوں گا، وہ بیچارہ آتا ہے کبھی 5 تاریخ کو آپ ٹالتے ہیں، کبھی 8 تاریخ کو ٹالتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کی کوئی ادائیگی ہو اس کو بر وقت ادا کرنا یہ حقوق العباد میں سے اہم ترین حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرضے اور مال کے بوجھ کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ ٹال مٹول سے کام لے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم شمار ہوتا ہے، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا حشر اندھیروں میں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔